عائشہ کی عمر 25 سال تھی۔ وہ ایک ہنرمند ہاکی کھلاڑی تھی۔ لمبی دبلی پتلی مگر پٹھوں والی باڈی اور تیز رفتار، اور میدان میں شیرنی کی طرح۔ اس کی فٹنس سطح بہت ہائی تھی، اس لیے اس نے ایک پرائیویٹ فٹنس کوچ رکھا تھا، شفقت سر 45 سال کے مگر دیکھنے میں بہت فٹ اور مضبوط لگتے تھے۔ فٹنس ٹرینر ہونے کی وجہ سے ان کا جسم پٹھوں سے بھرا ہوا تھا، چھاتی چوڑی، بازو مضبوط، اور وہ آواز جو ہدایت دیتے ہوئے بھی اعتماد پیدا کرتی تھی۔ ان کے تجربے کی وجہ سے عائشہ نے انہیں منتخب کیا تھا۔ ابتدائی سیشنز سخت تھے۔ شفقت سر عائشہ کو سخت ترین ورک آؤٹ کرواتے تھے۔ اس کی ہاکی کی اسٹیمنا بڑھاتے عائشہ پسینے سے تر ہو جاتی۔ اس کی ٹائٹ سپورٹس برا اور اس شارٹس میں اس کا فٹ جسم چمکتا تھا، اور شفقت سر کی نگاہیں کبھی کبھی اس کی ٹانگوں، پیٹ کی لائنز اور مضبوط کمر پر رک جاتی تھی۔ تم بہت ٹیلنٹڈ ہو عائشہ، وہ کہتے، مگر تمہاری باڈی کو ابھی پاورفل بنانا ہے۔ آہستہ آہستہ سیشنز کے دوران ذاتی باتیں بڑھنے لگیں۔ شفقت سر عائشہ کی تعریف کرتے اور اس کی ہاکی پرفارمنس کی تعریف کرتے، اور کبھی کبھی وہ شرماتے ہوئے کہتے کہ وہ تم جیسے فٹ اور خوبصورت لڑکی کم ہی دیکھتے ہیں۔ عائشہ بھی ان کی پختگی، طاقت اور تجربے سے متاثر ہو رہی تھی۔ ایک شام جب جم خالی تھا اور عائشہ لفٹنگ کر رہی تھی، اس کے ہاتھ پھسل گئے تو شفقت سر فوراً پیچھے سے آئے اور اسے سنبھال لیا۔ ان کا مضبوط سینہ عائشہ کی پیٹھ سے لگا تو دونوں کے احساس تیز ہو گئے۔ سر شکریہ، عائشہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ شفقت سر نے اس کی کمر سے ہاتھ نہیں ہٹایا۔ عائشہ، تمہارا جسم واقعی کمال ہے۔ اس لمحے سب کچھ بدل دیا۔ عائشہ نے پیچھے مڑ کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ شفقت سر نے آہستہ سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا، اور عائشہ نے مزاحمت نہیں کی اور ان کو گلے لگا لیا، اور یہ گلے لگانا اور گہرا ہوتا گیا۔ شفقت سر کی عمر کی پختگی اور طاقت عائشہ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ اس رات شفقت سر نے عائشہ کو اپنے گھر بلایا، ریکوری سیشن کے بہانے۔ وہاں دونوں نے ایک دوسرے کو خوب انجوائے کیا۔ شفقت کا مضبوط تجربہ کار جسم عائشہ کے جوان اور فٹ جسم پر حاوی تھا۔ عائشہ نے پہلی بار اتنا شدید اور مطمئن کرنے والا تجربہ کیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ سر، آپ حیران کن ہیں، شفقت سر نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ عائشہ، میں تم میں بہت دلچسپی لیتا ہوں، تم میری ہو عائشہ۔ اور وہ بھی ان کے جسم اور شخصیت سے متاثر تھی۔ وہ ٹائم پاس اور انجوائے کر رہی تھی، مگر شفقت سر کے دل میں شادی کی خواہش جاگ رہی تھی۔ اس رات کے بعد عائشہ اور شفقت سر کا تعلق ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ صرف فٹنس کوچ نہیں، اب بلکہ اپنی ذاتی اور جذباتی اور جسمانی مرکز بھی بنانا چاہتے تھے۔ وہ ہر روز اسے پرائیویٹ سیشنز کے بہانے بلاتے، مگر زیادہ تر وقت ان کی اپنی ذاتی پیار محبت میں صرف ہوتا۔ شفقت سر کا 45 سالہ جسم اب بھی بہت طاقتور اور پٹھوں والا تھا، چوڑا سینہ، مضبوط بازو، اور وہ تجربہ جو عائشہ کو پاگل کر دیتا، اور عائشہ ان کی پختگی، کنٹرول اور طاقت سے دیوانی ہو رہی تھی۔ ایک شام ہاکی کی پریکٹس کے بعد عائشہ جم میں آئی۔ اس کا جسم پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ ٹائٹ سپورٹس ٹاپ اور شورٹس میں اس کی پٹھوں والی ٹانگیں اور چست پیٹ چمک رہے تھے۔ شفقت سر نے دروازہ بند کیا اور سیدھا اس کے قریب آ گئے اور کہنے لگے، عائشہ، تم آج اور بھی خوبصورت لگ رہی ہو۔ انہوں نے گہری آواز میں کہا اور اس کی کمر کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ عائشہ نے شرماتے ہوئے ان کے سینے پر ہاتھ رکھا، اور اگلے ہی لمحے شفقت سر نے اسے اٹھا کر جم کے ایک بڑے آئینے کے سامنے رکھ دیا۔ دیکھو تم دونوں کو، انہوں نے کہا۔ عائشہ نے اپنے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کا جوان فٹ جسم اور شفقت کے طاقتور جسم کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ شفقت اس کی ٹریننگ اور پریکٹس شروع کر دی اور اس سے سخت ورزش کروائی۔ عائشہ نے کہا، سر، آپ مجھے پاگل کر رہے ہیں، اور وہ دونوں فرش پر گر پڑے۔ شفقت سر کی طاقت اور تجربہ عائشہ کو نئی بلندیوں پر لے کر جا رہا تھا۔ سر، آپ بہت اچھے ہیں۔ شفقت اس کی ہر خواہش پوری کرتا رہا۔ اس کے بعد سے ان کے سیشنز گھر پر ہی ہونے لگے۔ شفقت سر عائشہ کو اپنے فلیٹ پر بلاتے اور ٹریننگ کرواتے۔ عائشہ خوب انجوائے کر رہی تھی۔ شفقت سر ہر بار کہتے، عائشہ، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، تم میری جوانی واپس لے آئی ہو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ مسکرا کر کہتی، سر، ابھی تو ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں نا، تو شادی کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ وہ شفقت سر کے جسم اور ان کی پختگی کا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔
ایک 45 سالہ فٹ مرد کا تجربہ اور طاقت اس کے لیے ایک نئی دنیا تھی۔ وہ خوب انجوائے کرتی مگر شادی کی بات آتے ہی ٹال دیتی۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی اور شفقت سر نے عائشہ کو بلایا اور خوبصورت ڈریس میں عائشہ موجود تھی۔ شفقت نے اسے دیکھتے ہی اٹھا لیا اور عائشہ نے ان کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، سر آپ کے بغیر اب مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو پھر مجھ سے شادی کر لو عائشہ، میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ عائشہ نے جواب میں کوئی بات نہیں کی، صرف ان سے لپٹ گئی اور ان کا ریلیشن شپ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا، مگر شادی کا فیصلہ ابھی ملتوی تھا۔ شفقت سر کا دباؤ اور محبت دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ عائشہ سے بغیر شادی کے آگے نہیں بڑھنا چاہتے تھے اور عائشہ ان کے مضبوط جسم، تجربے اور بے پناہ دیکھ بھال سے اتنی زیادہ متاثر ہو چکی تھی کہ اب ٹالنا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک رات ہاکی کے ایک بڑے میچ کے بعد عائشہ تھکی ہوئی لیکن خوش تھی۔ شفقت سر نے اسے اپنے فلیٹ پر بلایا۔ وہاں انہوں نے عائشہ کے لیے خصوصی ڈنر تیار کیا تھا۔ کھانے کے بعد شفقت سر نے عائشہ کو گلے لگا لیا اور ان کے مضبوط بازوؤں میں عائشہ بالکل محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ عائشہ، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تم نے میری زندگی میں نئی جان ڈال دی ہے۔ تمہارا جوان فٹ جسم، تمہاری ہنسی، تمہاری طاقت، سب کچھ مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اب کوئی بہانہ نہیں۔ عائشہ نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور شفقت سر کا 45 سالہ جسم اب بھی اس کے لیے سب سے پرکشش تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، سر شفقت، میں بھی آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ کی طاقت، آپ کا طریقہ، آپ کی دیکھ بھال، ٹھیک ہے، میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ اور یہ سنتے ہی شفقت سر کی آنکھوں میں خوشی آ گئی تھی۔ عائشہ نے پہلی بار محسوس کیا تھا کہ یہ صرف ایک جسمانی کشش نہیں تھی بلکہ ایک گہری محبت ہے، اور چند ہفتوں کے بعد شادی ہو گئی۔ سادہ اور خوبصورت تقریب میں عائشہ کے والدین کو عمر کے فرق پر ابتدائی طور پر حیرت ہوئی، مگر شفقت کی ذمہ دارانہ شخصیت اور فٹنس نے سب کو قائل کر لیا، اور شادی کے بعد دونوں لوگ ایک ہی گھر میں رہنے لگے۔ شفقت اب بھی عائشہ کی فٹنس کوچ تھے۔ صبح اٹھتے ہی شفقت عائشہ کو اپنے مضبوط سینے سے لگا لیتے، کچن میں چائے بناتے ہوئے پیار کرتے، اور عائشہ شفقت کے جسم کا صرف فائدہ نہیں اٹھا رہی تھی بلکہ اس سے سچی محبت کرتی تھی، اور شفقت کی پختگی نے اسے استحکام دیا تھا۔ اور ہاکی کے میدان میں عائشہ کی پرفارمنس بہتر ہو گئی تھی کیونکہ گھر میں شفقت اس کی فٹنس اور موٹیویشن کا خیال رکھتے تھے۔ ایک شام جب دونوں بیلکونی میں بیٹھے تھے، عائشہ نے شفقت کے سینے پر سر رکھا اور کہا، شفقت، مجھے خوشی ہے کہ میں نے آپ سے شادی کر لی۔ آپ میرے لیے بہترین ہیں ہر لحاظ سے۔ اور شفقت نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا، اور تم میری جان ہو عائشہ، اب ہمیشہ کے لیے۔ اور اس کے بعد دونوں اندر چلے گئے اور شادی شدہ زندگی کا ایک اور پرجوش، رومانوی اور پرمسرت رات شروع ہونے والی تھی۔ دوستو، امید ہے آپ کو یہ آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں اور دوستوں کو لازمی شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل اردو موج کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔